السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ تو جی میں حاضر ہوئی ہوں طلسم محبت طلبکار عشقم کے سیزن 2 کی سیکنڈ قسط کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو چلیں ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ طلسم محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 2۔ وہ اس وقت دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس اپنی تمام تر معصومیت اور خوبصورتی کے ساتھ اس عالیشان کمرے میں موجود فل سائز بیڈ پر بیٹھے اس خوبرو شخص کا انتظار کر رہی تھی جسے اس نے ہوش سنبھالتے ہی دل و جان سے چاہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص اس نازک گڑیا کا کچی عمر کا پکا عشق تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت دلہن کے لباس میں موجود وہ خوبصورت لڑکی کسی حور کی مانند لگ رہی تھی جو کسی بھی عابد و ظاہر کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ خوبصورت غلافی آنکھوں میں آنے والی زندگی کے کئی خواب سجے تھے۔ اس نے کہاں سوچا تھا جس شخص کو وہ دعاؤں میں مانگنے سے بھی ڈرتی تھی وہ اتنی آسانی سے اس کے نام لکھ دیا جائے گا۔ مگر کیا واقعی یہ اتنا آسان تھا جتنا اس نازک دل کی معصوم سی لڑکی کو لگ رہا تھا؟ خان حویلی کے سب سے پرآسائش کمرہ، جو اس حویلی کے سب سے بڑے پوتے اور گاؤں کے سردار کی ملکیت تھا، جو اپنی پوری جاذبیت اور خوبصورتی کے ساتھ اس کمرے میں رہنے والے شخص کے اعلیٰ ذوق کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پورا کمرہ اس وقت سرخ گلابوں سے سجا تھا۔ کیا دیواریں، کیا کھڑکیاں اور کیا فرش، سب کچھ گلاب کی پتیوں سے ڈھکا تھا۔ جگہ جگہ خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھیں، تو وہیں فیری لائٹس کی نرم جلتی گولڈن لائٹ ماحول کو اور زیادہ رومانوی اور دلکش بنا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا اس کمرے کے مالک نے اس کمرے کو پورے دل اور محبت سے سجایا تھا۔ بیڈ پر اپنا خوبصورت لہنگا پھیلائے اپنی انگلیوں کو مروڑتی نازک مومی گڑیا کی نظریں کبھی دروازے پر جاتی تو کبھی ٹک ٹک کرتی گھڑی کی سوئیوں پر جو تیزی سے گزرتے وقت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس خاموش کمرے میں اس وقت صرف دو ہی آوازوں کا راج تھا، ایک تیزی سے وقت گزرتے ٹک ٹک کرتی سوئیوں کا، تو دوسرا اس مومی گڑیا کی دھڑکنوں کا۔ کب وقت گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نازک جان نے ایک آخری نم نگاہ کمرے کے بند دروازے پر ڈالی، پھر ایک نظر گھڑی پر جس پر اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے، اور پھر کھڑکی کے باہر پھیلتی ہلکی ہلکی سورج کی کرنوں کو جو نئے دن کے آغاز کا واضح اعلان کر رہی تھی۔ پھر قطار در قطار کئی آنسو اس کی خوبصورت غزالی آنکھوں سے بہتے رخساروں کی زینت بنے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نازک وجود نے اس شخص کی ہمراہی کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، نہیں، وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ وجاہت سے بھرپور خوبرو شخص اس کا مقدر کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر وقت اور حالات نے آج اس نازک گڑیا کو اس خوبرو شخص کی سٹیج پر بٹھا دیا، لیکن وہ مغرور شخص
اپنی غیر موجودگی سے یہ واضح کر چکا تھا کہ اس خوبرو سبز آنکھوں والے شہزادے کی زندگی میں اس دیوانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہائے رے قسمت، وہ اب کی بار پھر خالی ہاتھ لوٹا دی گئی تھی، سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ وہ نازک وجود جس کا چہرہ کچھ گھنٹوں پہلے اپنی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت پر شادابی سے چمک رہا تھا، اب مرجھا کر سوگوار حسن کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ بن کہے اس مغرور شخص کی جانب سے ایک تماچا تھا اس نازک جان کی محبت پر۔ وہ اسے دھتکار کر اس کی حیثیت واضح کر چکا تھا۔ ابھی وہ اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اپنی بے قدری پر رو ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہوتی آواز پر سیدھے ہوتے بھیگی نظریں اٹھائیں، سامنے دیکھا جہاں وہ سبز آنکھوں والا خوبرو شہزادہ اپنی تمام تر وجاہت اور چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا، جبکہ اس خوبرو شخص کے مغرور نقوش میں چٹان جیسی سختی تھی۔ سبز آنکھیں بے تاثر اور سرخ تھیں، عناویں لفظ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اس مغرور شخص کی نظریں جیسے ہی سامنے بیڈ پر دلہن کے ملبوسات میں بیٹھی لڑکی پر پڑی تو اس نے اپنی مٹھیاں اس شدت سے بیچیں کہ ان کی کڑکڑاہٹ کی آواز اس کمرے میں گونجی تھی۔ خان، نازک وجود کے لبوں نے کپ کپاتے لہجے میں سرسراہٹ کرتے تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھائے، جسے وہ نظر انداز کرتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ خان، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نازک وجود نے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے، ہمت جمع کرتے آگے بڑھ کر تیزی سے اس خوبرو شخص کے بازو کو اپنے نازک ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے روکنا چاہا۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں ہمیشہ کی طرح وہ اسے بری طرح جھڑک نہ دے، اور اگلے ہی لمحے اس کا یہ خوف سچ ثابت ہوا۔ وہ خوبرو شہزادہ اگلے ہی پل بے دردی سے اس پری پیکر وجود کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا میرا انتظار کرو اور آئندہ میرے راستے میں مت آنا، گاٹ اٹ؟ اس شخص نے دبے دبے لہجے میں گرراتے ہوئے اس نازک جان کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے کھڑی لڑکی نے ایک بار پھر ہمت کرتے اس خوبرو شخص کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر سامنے کھڑا شخص اس کے ہاتھ پکڑنے سے پہلے ہی اپنا مضبوط ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر چکا تھا۔ بیوی؟ میں نہیں مانتا۔ میں نے یہ نکاح صرف اور صرف بابا جان اور کے دباؤ میں آ کر اور بڑے بابا جان کی عزت کی خاطر کیا ہے۔ اگر میرا بس چلتا اور میں اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجبور نہ ہوتا تو کبھی یہ نکاح نہ کرتا۔ میں نے صرف ایک عورت کو چاہا ہے، جلد یا بدیر میں اسے اپنی زندگی میں لا کر رہوں گا۔ اس عورت کے علاوہ نہ میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی گنجائش ہے، نہ میرے دل میں۔ تو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھ سے 100 فٹ کی دوری پر رہو۔ میں بار بار تمہاری تذلیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ نہ تو یہ میری فطرت ہے
فطرت میں شامل ہے اور نہ ہی میری تربیت میں، سمجھی؟ اس مغرور شخص کے زہر میں ڈوبے لفظ اس نازک جان کو اپنے دل کے آر پار ہوتے محسوس ہوئے۔ آپ آپ اس عورت کو اب تک اپنے دل میں رکھے بیٹھے ہیں خان، جس نے آپ کی عزت کے بارے میں ایک بار نہیں سوچا؟ اور جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو، جان لے لوں گا تمہاری اگر میری محبت کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ وہ زریام غازیان خانزادہ کی محبت ہے اور میری محبت ہر صورت میں قابل عزت ہے، اور شاید تم اپنی حیثیت بھول چکی ہو۔ جاؤ پہلے اپنی پہچان ڈھونڈو، پھر سردار زریام غازیان خانزادہ کی بیوی بننے کے خواب سجانا۔ مگر یاد رہے، میری نظر میں جو تمہارے لیے تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی صفر ہو چکی ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی تمہارے بارے میں کہ تمہیں اس کے حصے کی چیزیں ہتھیانے کا شوق ہے، مگر یاد رہے میں زریام غازیان خانزادہ ہوں، سوات کا سردار، کوئی چیز نہیں جسے تم اپنے نام کر لو۔ اور یہ سب تام جھام ہٹاؤ، اور یہ لباس بھی، یہ سب میں نے اپنی محبت اور اپنی من پسند عورت کے لیے خریدا اور سجایا تھا، اور تم مجھے اس لباس اور ملبوسات میں اس وقت انتہائی زہر لگ رہی ہو۔ وہ جو ابھی غصے میں مزید کچھ بول دی کہ زریام غازیان خانزادہ نے پوری قوت سے دھاڑ دے اس کی بات کاٹی، اور پھر طنزیہ لہجے میں اپنی بات کہتے نفرت آمیز نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی، جو کچھ گھنٹوں پہلے ہی اس کے نکاح میں آئی تھی، جبکہ زریام کے اس طرح دھاڑنے پر سامنے کھڑی نازک جان کا وجود بری طرح لرزا، اور اس نے کئی قدم پیچھے لیتے بے یقین نظروں سے زریام کی جانب دیکھا، جس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح اس کی بے عزتی کی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر نہیں چاہتی کہ میں تم سے دوبارہ اس لہجے میں بات کروں تو آئندہ کم سے کم میرے سامنے مت آنا۔ گاٹ اٹ؟ اپنی بات کہتے زریام واش روم میں بند ہو چکا تھا، جبکہ دروازہ بھی اس نے پوری قوت سے مارا تھا، جس پر باہر کھڑا نازک وجود بری طرح لرزتے زمین پر بیٹھتے چلا گیا تھا۔ کیا یہ اس کی قسمت تھی؟ کیا یہ اس کی قسمت تھی؟ ایک بار پھر وہ عورت جیت چکی تھی۔ ہاں، وہ عورت خوش نصیب تھی جسے سب کچھ بآسانی مل جاتا تھا، جبکہ وہ خود ایک بدبخت تھی جس کے نصیب میں خوشیاں صرف چند لمحوں کے لیے ہی لکھی جاتی تھیں۔ زام، پھوپھو کر دو، مجھے چوٹ لگی ہے، دیکھو۔ 11 سالہ زریام، جو آئلین کے چیخنے کی آواز پر تیزی سے اس کے کمرے میں آیا تھا، اسے غصے سے ہر چیز زمین بوس کرتے دیکھ کر بری طرح چونکا۔ دوسری طرف 6 سالہ آئلین نے زریام کو کمرے میں آتے دیکھ کر بری طرح سے رونا شروع کر دیا، جس پر زریام، جو ہڑبڑاتے ہوئے تیزی سے آئلین کی جانب بڑھ رہا تھا، کمرے کے کونے سے آتی معصوم سی سسکیوں کے ساتھ آنے والی آواز پر تیزی سے اس جانب پلٹا جہاں 2 سالہ آفاف سسکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ اس کے چھوٹے سے ماتھے پر کسی چیز کا لگنے کا نشان صاف واضح تھا، جو تازہ ہی تھا۔
تو وہیں وہ زریام کو دیکھتے اپنا ہاتھ دکھاتے اپنی چوٹ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بھی خروچیں پڑی تھیں۔ زر، اگر آپ نے اسے اٹھایا یا پیار کیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور کبھی بھی آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ زریام جو آئلین کو نظر انداز کرتے چھوٹی سی روتی ہوئی عفاف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آئلین کی جانب سے آتی دھمکی آمیز آواز پر ایک دم سے رکتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر دوبارہ آئلین کی جانب مڑا۔ اوکے پرنسس، میں کسی کی جانب نہیں جا رہا۔ اب یہ بتاؤ کہ رو کیوں رہی ہو اور کمرے کا کیا حال کیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے میری پرنسس کو؟ زریام نے آئلین کو پیار سے پچکارتے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے غصے کی وجہ پوچھی۔ اس نے میری ہوم ورک بک خراب کر دی۔ یہ ہمیشہ میرا ہر کام خراب کر دیتی ہے۔ سب کو پتا ہے مجھے اپنی چیزیں شیئر کرنا پسند نہیں، مگر یہ ہمیشہ میری چیزوں کو ہاتھ لگاتی ہے۔ مجھے یہ نہیں پسند۔ زر، بابا جان اسے کیوں لائے تھے؟ آئی ہیٹ ہر، یہ بہت بری ہے۔ آئلین نے روتے ہوئے غصے سے پاس پڑا کشن اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے عفاف کی جانب پوری قوت سے اچھالا، جو زریام کے خود کو اگنور کرنے کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بل لیے نم آنکھوں سے اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کشن عفاف کو لگتے اسے بری طرح گراتا کہ بر وقت زریام نے اسے کیچ کرتے عفاف کو لگنے سے بچایا تھا، مگر وہ چھوٹی سی گڑیا بری طرح ڈر کر اونچا اونچا رونے لگی تھی، جس پر آئلین کے کمرے کے پاس سے گزرتی 10 سالہ انایا نے تیزی سے اندر آتے عفاف کو گود میں اٹھا کر آئلین کو گھورا جو اسے سخت زہر لگتی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے آئلین، وہ چھوٹی بچی ہے، آنے دو بڑے بابا کو، تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ انایا غصے سے گڑراتے ہوئے چھوٹی سی عفاف کو گود میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جو خود زریام کی گود میں جانے کی پرزور جتن کر رہی تھی۔ بس میرا بچہ، رونا بند کرو، میں بڑی مورے سے کہوں گا کہ وہ عفاف کو تم سے اور تمہاری چیزوں سے دور رکھیں۔ روتے نہیں ہے پرنسس، دیکھو تمہاری آنکھیں کتنی سوج گئی ہیں۔ آؤ آئس کریم کھاتے ہیں، میں کل ہی دائس چاچو کے ساتھ جا کر لے کر آیا تھا۔ آئلین کی سرمئی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو دیکھ کر زریام تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے پیار سے پچکارتے اس کا ہاتھ تھامتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا تاکہ ملازمہ کو کہہ کے کمرہ صاف کروا سکے۔ دیدہ، عفاف کو چوٹ کیسے لگی؟ 5 سالہ شیان فکر مندی سے انایا کے پاس بیٹھا پریشانی سے چھوٹی سی عفاف کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی شہد رنگ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ 10 سالہ انایا نہایت آرام اور محتاط انداز سے عفاف کے ماتھے اور ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی تاکہ اس کی چوٹیں ٹھیک ہو سکیں۔ ہاں، بڑے بابا اور زریام لالا کی چہیتی کے کارنامے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے عفاف سے، اور کوئی اسے کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔
انایا کے لہجے میں اس وقت غصے کا عنصر صاف واضح تھا۔ دیدا، ہم عفاف کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یہ کتنی کیوٹ سی ہے، اور پتہ ہے اس کی آئز کا کلر ہم سب سے الگ ہے اور کتنا پیارا ہے نا۔ شایان نے محبت سے کہتے نرمی سے عفاف کی آنکھوں کو چھوا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ اس کی اس طرح ہنسنے پر 10 سالہ انایا نے چٹا چٹ اس کے دونوں پھولے پھولے گالوں کو چوما تھا، جس پر شایان بھی مسکرا دیا تھا۔ شایان ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، سر سے پیر تک وہ زیان خان زادہ تھا، اور عادتاً بھی اس کی نیچر زیان جیسی ہی تھی، جبکہ انایا جو گھر کی بڑی بیٹی تھی، اس کا زیادہ تر وقت قیان اور زاویان کے ساتھ ہی گزرا تھا، اسی لیے وہ نڈر اور ہر صحیح بات پر ڈٹ جانے والی تھی، اور اسے یہ عادت اپنی مورے شانزے سے ملی تھی، یہاں تک کہ اس کے انداز اور طور طریقے بھی شانزے جیسے ہی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شانزے کا پرتو بنتی جا رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ ضدی اور نخریلی آئلین اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ایسے نہیں تھا اسے آئلین پسند نہیں تھی، وہ اس کے بڑے بابا کی بیٹی تھی، اسے بھی عزیز تھی، مگر وہ وقت کے ساتھ مزید بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے بھی وہ نور، حور اور پریحان سے لڑتی تھی، اکثر ضد میں ان سے چیزیں بھی چھین لیتی تھی، اور نہ جانے کوئی اسے کچھ کہتا ہی نہ تھا، مگر جب سے عفاف خان حویلی آئی تھی، تب سے ہی آئلین کو اس سے کوئی خاص قسم کی چڑ سی ہونے لگی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور جب اسے موقع ملتا وہ چھوٹی سی عفاف کو چوٹ پہنچانے سے باز نہیں آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انایا کو وہ اب اچھی نہیں لگتی تھی۔ دیدا، آئلی دیدا ایسا کیوں کرتی ہیں؟ عفاف تو کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی۔ اب کے شایان کا لہجہ کچھ افسردہ سا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ اذہان کو بھی اس کے ساتھ کھیلے نہیں دیتی ہے۔ انایا کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ شایان اب اپنی چاکلیٹ ریپر سے نکال کر چھوٹی چھوٹی بائٹس عفاف کو کھلا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں میری چھوٹی سی عفاف، میں تمہارا لالا ہوں، اور اب تم میرے اور دیدا کے ساتھ کھیلنا، ہم تمہیں چوٹ بھی نہیں لگنے دیں گے۔ شایان نے محبت سے عفاف کی چھوٹی چھوٹی سی پونیوں کی صورت بنے ہوئے بالوں کو ہاتھ لگا کے عقیدت سے اس کے چھوٹے سے نرم و ملائم ہاتھ پر بوسہ دیا، جس پر جہاں انایا مسکرا دی وہیں عفاف ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عفاف؟ 11 سالہ زریعام، جو سیاہ رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس مصروف سے انداز میں گارڈن کے پاس سے گزر رہا تھا، جس میں اس نے خود اپنی مورے پرورش کے ساتھ ڈھیر سارے پھول لگائے تھے، وہیں ایک طرف پڑی گیلی مٹی میں ہوتی ہلچل کو دیکھتے وہیں چلا آیا جہاں 2 سالہ عفاف مٹی میں لت پت نہ جانے کیا کر رہی تھی، جس پر زریعام اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ زام، دیکھو میں پھول لگا رہی ہوں، اپنے آگے کے 2 دانتوں کی نمائش کرتے عفاف نے سمجھداری سے جواب دیا، جس پر زریعام کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ او میری چھوٹی سی گڑیا، اتنا دماغ کہاں سے لاتی ہو؟ ہر اوٹ پٹانگ چیز کے پیچھے تمہارا ہی یہ چھوٹا سا ہاتھ نکلتا ہے۔
زریام نے آگے بڑھ کر نفی میں سر ہلاتے اپنی جانب خفا نظروں سے دیکھتی عفاف کو ہاتھ پکڑ کر گیلی مٹی سے کھڑا کیا۔ وہ اس کی باتیں سمجھتی تھی۔ یہ بات زریام کے لیے حیرت انگیز نہیں تھی۔ خان حویلی کے سارے بچے ہی چھوٹی سی عمر سے ہی کافی سمجھدار تھے۔ زام، میں اچھی بچی۔ زریام کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ پوچھ رہی ہے یا بتا رہی ہے، اسی لیے ہاں میں سر ہلا دیا، جس پر عفاف بھی کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ زریام نے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال کھینچا۔ چلو اب اندر، آج تو تمہاری پٹائی لگے گی بڑی مورے سے۔ زریام نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے آنکھیں بڑی کر کے جیسے عفاف کو ڈرانا چاہا، جس پر وہ ڈرنے کے بجائے ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ میں اچھی بچی ہوں، مورے نہیں ڈانٹتی۔ عفاف نے بھی آنکھیں بڑی کر کے جیسے زریام کی عقل پہ افسوس کرتے اس کے ہی انداز میں نفی میں سر ہلایا، جس پر اب کی بار زریام کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا، اور عفاف کا چھوٹا سا نرم و ملائم سا ہاتھ اپنے چھوٹے مگر مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھامے زنان خانے کی جانب بڑھ چکا تھا، بغیر اپنے صاف ستھرے کپڑوں کی پرواہ کیے، مگر دور تک کیاریوں میں لگے پھولوں نے عفاف کی معصوم باتوں اور زریام قاضیان خانزادہ کے کہکوں کی آواز سنی تھی۔ کب کچھ اور سال پر لگا کر اڑے پتہ ہی نہیں چلا۔ خان حویلی میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ آئلہ اور یزدان کے بیچ اس رات کے بعد کیا بات ہوئی تھی، ہر کوئی اس بات سے انجان تھا، مگر آئلہ پہلے سے بھی کئی زیادہ یزدان خانزادہ کی دیوانی ہو چکی تھی، تو وہیں یزدان خانزادہ کا عشق بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ عفاف کو بھی آئلہ نے ماں کی طرح اپنے پلو میں چھپا لیا تھا۔ جب آئلہ کا رویہ خان حویلی والوں نے عفاف کے ساتھ اچھا دیکھا تو پہلے وہ سب کچھ حیران ہوئے، پھر وہ سب بھی عفاف کو قبول کر ہی چکے تھے، اور اس دن کے بعد سے یزدان سے بھی کسی نے کوئی سوال جواب نہیں کیے، یا یہ کہہ لیں کہ یزدان نے کسی کو کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جب میاں بیوی راضی پھر کیا کرے گا قاضی، کچھ یہی حال ہوا تھا خان حویلی کی مکینوں کے ساتھ، مگر آج تک کوئی بھی اس صلح اور اس کے بعد مزید بڑھتی ہوئی یزدان اور آئلہ کی محبت کی وجہ سے واقف نہیں تھا۔ اس وقت بھی آئلہ اسٹڈی روم کی جانب یزدان کی کافی کا کپ لیے بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتی عفاف کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ عفاف نے بھی نروٹھے پن سے آئلہ کی جانب دیکھا۔ دادی اماں، یہ آپ کیا بن کر گھوم رہی ہیں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ آئلہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے سوالیہ نظروں سے اس پٹاخے کو دیکھا، جو اس وقت سفید رنگ کے چھوٹی سی فراک اور پجامے میں چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھے، جس کا ایک سرا سر سے ہوتے گردن میں پڑا تھا جبکہ دوسرا حصہ آگے پڑا تھا، اور وہ بڑے مزے سے ادھر ادھر کے نظارے کرتے مٹکتے کوئی پویم پڑھتی سامنے سے آ رہی تھی، اور آئلہ کو وہ اس قدر کیوٹ لگی کہ اگر اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ نہ ہوتا تو وہ اسے چٹا چٹ چوم لیتی۔ اوہو مورے، میں دادی اماں نہیں ہوں، عفاف نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے جیسے برا منایا تھا۔ ہاں بھائی،
آپ دادی اماں نہیں ہیں؟ اچھا یہ بتائیں آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سوری گائز، گلا تھوڑا سا خراب ہے، بابر کھانسی ہو رہی ہے۔ تو خیر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آئلہ نے آئیبرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے عفاف کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ افسردہ سی مسکرا دی۔ میں بابا جان سے ملنے گئی تھی، ان کے اسٹڈی روم میں، کیونکہ یہ وقت میرا ہوتا ہے بابا جان سے بات کرنے کا، مگر عفاف نے سوچ کر افسوس سے سر ہلایا، جبکہ آئلہ اب بھی اس کی جانب سوالیہ نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ سچ کہہ رہی تھی کہ یہ وقت یزدان کا عفاف کے لیے ہوتا تھا، مگر کیا؟ آئلہ نے بے تابی سے پوچھا، جس پر عفاف نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئلین دیدہ، ان کو پتا ہے یہ میرا ٹائم ہوتا ہے بابا جانی سے باتیں کرنے کا، میں ان کو پورے دن کی باتیں بتاتی ہوں، اپنا ہوم ورک، اپنے سٹار سب دکھاتی ہوں، مگر پھر بھی آئلین دیدہ ہمیشہ میرے ٹائم پر بابا جان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ میں تو ایسا نہیں کرتی مورے۔ عفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھتے آئلہ نے تڑپتے ہوئے مگ ماربل کے فرش پہ رکھا اور خود نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے عفاف کو اپنے سینے میں بیچا۔ یہ ہنستی مسکراتی شرارتی سی بچی ہمیشہ صبر کرتی تھی، وہ کبھی بھی آئلین کی شکایت نہیں کرتی تھی، مگر آج شاید وہ زیادہ دکھی تھی، تبھی آئلین کی شکایت کر بیٹھی تھی۔ او میرا ٹیڈی بیئر، ایسے بھلا کون افسردہ ہوتا ہے؟ میرے بچے کے چہرے پر تو مسکراہٹ جچتی ہے، آؤ ذرا آج آئلین کی کلاس لیتے ہیں۔ آئلہ نے پیار سے عفاف کے دونوں گال چومتے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں مورے، آئلین دیدہ اداس ہو جائیں گی، آپ یہ کافی مجھے دے دیں، میں بابا کو دے دوں گی، ساتھ ہی ان کو گڈ نائٹ بھی کہہ دوں گی۔ عفاف نے آئلہ کا چہرہ تھامتے چمکتی آنکھوں سے کہا، جس پر آئلہ بے بس سے مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ وہ چھوٹی سی بچی بلا کی سمجھدار تھی، یزدان ٹھیک ہی کہتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ یزدان کو سمجھنے لگے گی، اور یہی ہو رہا تھا۔ آئلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ لو، مگر رونا نہیں ورنہ مورے ناراض ہو جائیں گی۔ آئلہ نے عفاف کا ماتھا چومتے مگ عفاف کی جانب بڑھایا، جسے عفاف نے تھامتے واپس فرش پہ رکھا، جس پر آئلہ نے سوالیہ نظروں سے عفاف کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے آئلہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ان پر اپنے لب رکھتے آنکھوں سے لگا گئی تھی۔ آئلہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں، ذریعام کے بعد صرف عفاف ہی تھی جو بلا غرض یزدان اور آئلہ کو بے پناہ چاہتی تھی۔ یہ عادت بھی شاید اس نے ذریعام سے ہی سیکھی تھی، یا پھر یزدان سے، فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ شبہ بخیر مورے، عفاف آئلہ کا گال چومتے احتیاط سے گرما گرم کافی کا مگ اٹھاتے چھوٹے چھوٹے قدموں سے سنبھلتے ہوئے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ آئلہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے رشک سے اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھا تھا۔ بابا جان، میں اندر آ جاؤں؟ عفاف نے ہلکا سے دروازے سے جھانک کر اندر آنے کی اجازت چاہی، جس پر یک لخت جہاں یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، وہیں یزدان کی گود میں اس کے سینے سے سر ٹکا کر بیٹھی آئلین کے
مسکراتے لب سمٹے، جبکہ خوبصورت مغرور نقوش میں بھی ناگواری سی گزری۔ جی میرا بچہ آ جاؤ۔ یزدان کے شیریں اور محبت بھرے لہجے پر آئلین کی آنکھوں سے میں انگارے سے دیکھے۔ بابا جان میں آپ کے لیے کافی لے کر آئی ہوں۔ آفاق چھوٹے چھوٹے قدم لیتے یزدان کی جانب بڑھی اور احتیاط سے کافی یزدان کی جانب بڑھائی، جسے یزدان نے آہستہ سے لے کر ٹیبل پر رکھتے ایک ہاتھ سے اچک کر آفاق کو بھی ٹیبل پر بٹھایا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ بتائیں بابا کی جان، آج آپ اتنی لیٹ کیوں آئی ہیں؟ بابا کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یزدان نے آفاق کو دیکھتے دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں مصروف تھی۔ آفاق نے آئلین کی جانب ایک نگاہ ڈالتے نگاہیں جو نظریں جھکاتے آہستہ سے کہا، حالانکہ بات اس سے الگ تھی، جس پر یزدان نے اپنے لب بیچے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ آئلین کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں آئی تھی۔ یہ کافی میری بیٹی نے بنائی ہے، یزدان نے جان بوجھ کر آفاق کو چھیڑا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ او ہو بابا جان، یہ تو میں مورے سے لے کر آئی ہوں۔ میں تو ابھی چھوٹی ہوں نا۔ ہاں، میں بڑے ہو کر روز آپ کو کافی بنا کر دیا کروں گی۔ آفاق نے چمکتی آنکھوں سے چہک کر کہا۔ اس سے پہلے یزدان کچھ کہتا کہ آئلین کافی کے مگ پر ہاتھ مار چکی تھی۔ یزدان کے ساتھ ساتھ آفاق کی بھی چیخ گونجی تھی، جبکہ آئلین نے سہمتے ہوئے یزدان خانزادہ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ تکلیف دہ تاثرات تھے۔ بابا جان، آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آفاق نے یزدان کے سینے سے سر نکالتے یزدان کے سرخ ہوتے ہاتھ اور سرخ ہوتے پاؤں کی جانب دیکھا، جو کافی گرنے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ اگر بر وقت یزدان آفاق کو اپنی جانب نہیں کھینچتا تو وہ جل سکتی تھی، جبکہ یزدان کی بے یقین نظروں کا رخ آئلین کی جانب تھا، جو اس سے دور کھڑی غصے سے اب بھی آفاق کو گھور رہی تھی، اور پھر پیر پٹکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جیسے اس نے یزدان کا ہاتھ جلنا دیکھا ہی نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوا میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں۔ یزدان کے دل کو دھکا سا لگا تھا، جیسے آئلین کی اس حرکت پر۔ وہ دیکھ چکا تھا آئلین کا کافی کا مگ جان بوجھ کر گرانا۔ میں مورے کو بلاتی ہوں بابا جان۔ آفاق نے سسکیوں سے روتے یزدان کے ہاتھ پر پھونک مارتے اس کی گود سے اترنا چاہا، جہاں اس وقت اس کا دل خوف سے بری طرح لرز رہا تھا، ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ یزدان کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ بس میری جان، بابا جان ابھی مورے کو بلا لیتے ہیں، بابا کو بالکل پین نہیں ہو رہا۔ یزدان نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے آفاق کو پچکارتے سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما، اور پھر موبائل فون اٹھاتے آئلہ کو کال کی۔ تھوڑی ہی دیر میں آئلہ گھبراتی ہوئی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں میڈیکل باکس موجود تھا۔ کیا ہوا خان؟ آئلہ نے تڑپتے ہوئے یزدان کا ہاتھ تھاما، جو سرخ سا تھا، جبکہ یزدان کی سرد خون آلود نظریں سامنے دیوار پر ٹکی تھیں۔ وہ اب بھی آئلین کے اس رویے کو لے کر تانے بانے بن رہا تھا۔ دوسری طرف یزدان کو خاموش دیکھ کر آئلہ کی آنکھوں میں نمی اتری، کیونکہ یزدان کے چہرے پر سرد مہری کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ تاثرات کا بھی ڈیرا تھا۔ اب آئلہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ تکلیف جلنے کی ہے یا کسی اور کی۔
جبکہ آفاف اب بھی پریشانی سے سسکیوں کے درمیان یزدان کے ہاتھ پر چھوٹی چھوٹی پھونکیں مار رہی تھی، جبکہ آئلہ خاموشی سے مرہم لگانے لگی تھی۔ اس وقت یزدان خانزادہ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اسے اس دنیا میں دو صنفیں نازک شدت سے چاہتی ہیں، ایک اس کی متاع جان، اس کی ہمسفر، اس کی بیوی، تو دوسری یہ چھوٹی سی شہد رنگ آنکھوں والی گڑیا جو اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ یزدان نے شانزے کو کال کر کے عنایا کو آفاف کو لے جانے کا کہا تو تھوڑی دیر میں ہی عنایا روتی بلکتی آفاف کو لیے اسٹڈی روم میں آ چکی تھی آفاف گڑیا، بابا جان ٹھیک ہے، آپ جائیں دیدا کے ساتھ، صبح آپ نے اسکول بھی جانا ہے نا؟ یزدان نے آفاف کا ماتھا چومتے اسے یہاں سے جانے کا کہا۔ مگر بابا آپ کی چوٹ؟ آفاف کی آنکھیں یزدان کی تکلیف کو سوچتے ایک بار پھر نم ہوئیں۔ میں ٹھیک ہوں، اب مزید کوئی ضد نہیں، اور عنایا گڑیا آفاف کو سلا دینا، جاؤ لے جاؤ اسے۔ یزدان کے دو ٹوک لہجے پر آفاف نے خفا نظروں سے یزدان کی جانب دیکھتے اپنی نم آنکھیں صاف کی، پھر اس کا دوسرا ہاتھ چومتے آنکھوں سے لگاتے خاموشی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بھلا آفاف نے کبھی سیکھا تھا اپنے بابا جان کے حکم کو رد کرنا جو وہ اب کرتی؟ آفاف کے جانے کے بعد یزدان خاموشی سے آنکھیں مونتے کرسی سے ٹیک لگا چکا تھا۔ اس سے پہلے آئلہ اس کے پاؤں کے زخم کو ہاتھ لگاتی کہ یزدان ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کی گردن میں منہ چھپا چکا تھا۔ خان، پاؤں پر بھی گری ہے کافی، اور یہ کافی آخر گری کیسے؟ مجھے یقین ہے آفاف تو غلطی سے بھی نہیں گرا سکتی، وہ آپ کے معاملے میں بے حد احتیاط برتتی ہے، پھر کیسے؟ آئلہ نے یزدان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پوچھا، جس پر یزدان کی آنکھوں میں کرب سا بکھرا۔ آئلین نے پھینکی ہے، یزدان نے آہستہ سے کہا، جس پر آئلہ کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اتری، پھر غصہ اترا۔ آپ اور زریام نے اسے بگاڑ دیا ہے، اگر کوئی چیز اس کی مرضی کی نہ ہو تو کام کھڑا کر دیتی ہے، اور اب یہ آفاف، مجھے سمجھ نہیں آتا یزدان کہ آپ جب آفاف کے معاملے میں کسی کو اتنی سی بھی رعایت نہیں دیتے تو آئلین کو کیوں دیتے ہیں؟ پہلے ہی وہ آفاف کو اپنی باتوں سے ہرٹ کرتی رہتی ہے، اور وہ معصوم بچی آپ کے پریشان ہونے کا خیال کرتے کبھی ضد بحث بھی نہیں کرتی۔ مگر آج تو حد ہو گئی یزدان، آپ کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ ابھی وقت ہے آئلین پر سختی کر لیں، ورنہ یہ نہ ہو ہمیں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ آئلین کی روز کی بڑھتی حرکتوں کی وجہ سے آئلہ سخت نالا تھی، لیکن یزدان کی جانب سے اسے اب بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا، جبکہ اب وہ نرم نرم بوسے دیتا آئلہ کی گردن کو مہکا رہا تھا، جس پر آئلہ بھی اپنے وجود مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ چکی تھی، جبکہ یزدان نے اپنی آنکھوں دیکھے ہوئے واقعے کو بآسانی جھٹلا دیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کی معصوم سی آئلین کبھی بھی یہ حرکت جان بوجھ کر نہیں کرے گی، ضرور اسے ہی دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اے پرنسس، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ زریام جو پروش اور غازیان کے کمرے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، آئلین کو سیڑھیوں پر بیٹھے روتے دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھتے اضطرابی کیفیت میں پوچھا،
جس پر آئلین اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی. آئی ہیٹ ہر زر آئی ہیٹ ہر. وہ چلی کیوں نہیں جاتی؟ بابا جان صرف آئلین اور اذہان کے ہیں. وہ کیوں آتی ہے بابا جان کے پاس؟ مجھے میرے بابا جان پورے کے پورے چاہیے ہیں. آئلین نے نم آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے غصے سے کہا، کس کی بات کر رہی ہو پرنسس؟ آفاف کی؟ زریام نے الجھے سے لہجے میں پوچھا، جس پر آئلین زور زور سے سر ہلاتے رونے لگی تھی. بڑے بابا نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اب کے زریام کا لہجہ کچھ سنجیدہ ہوا، جس پر آئلین نفی میں سر ہلا گئی. نہیں سر، میں بابا کے ساتھ اسٹڈی روم میں بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی کہ آفاف نے آ کر جان بوجھ کر بابا جان کے ہاتھ پر کافی گرا دی. ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا. وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے، پھر جھوٹ بھی بولتی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یزدان کی نظر میں معصوم دکھنے والی چلاک آئلین تھی، جو یزدان اور آئلہ کی اچھی تربیت کے باوجود بھی نہ جانے آخر کیا چاہتی تھی. کیا آفاف نے بڑے بابا کے ہاتھ پر کافی گرا دی؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے. زریام غصے سے کہتا ابھی سیڑھیوں سے اٹھتا کہ آئلین نے خوف سے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما. جانتی تھی اس نے جھوٹ بولا ہے، زریام کی نظروں میں آفاف کو برا بنانے کے لیے. اگر وہ یزدان کے پاس جاتا تو سچ پتہ لگ جاتا اسے. رہنے دے زر، مورے گئی ہیں بابا کے ہاتھ پر مرہم لگانے. جانے دو، آفاف ایسی ہی ہے، وہ جان بوجھ کر سب کو ہرٹ کرتی ہے. آئلین نے نم آنکھوں سے زریام کی جانب دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا، جس پر زریام اسے چپ کرواتا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا. ہاں، مگر آئلین زریام کو آفاف سے بدگمان کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی. امید کرتی ہوں آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ دل سے میں محبت کا پسند آیا ہوگا. اپنا ڈھیر سارا رسپانس شو کریں، اور جو ہے ممنوع عشق کے ریڈرز تھوڑا صبر کر لیں. میرا ابھی مطلب اسٹارٹنگ چینل ہی ہے، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے چینل میرا چل سکتا ہے، کیونکہ ویوز کی وجہ سے جو ہے مسلسل چینل ڈاؤن ہو رہا ہے. تو اس لیے میں جسٹ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوں. ہوپ تو اگر یہ ناول چل جاتا ہے اور میرے ویوز اچھے آتے ہیں اور سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. میں محنت کر رہی ہوں اور اس کا پھل نہ ملے تو ڈیفینیٹلی ہر شخص ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، تو میں بھی ہو رہی ہوں. ادروائز اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اب ویڈنسڈے کو بھی ایپیسوڈ آئے گی، 4 دن لگاتار ایپیسوڈ آئے گی. تو ہوپس آپ لوگ کا رسپانس بھی ویسا ہی آئے گا. تو چلے اب میں چلتی ہوں. خوش رہیں، آباد رہیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.